رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے مذہبی اسکالر ہوتے ہیں ہمارے سیگمنٹ میں، ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو سیگمنٹ ہے بالخصوص ہم اس لیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم دین کے لحاظ سے دینی اعتبار پہ جو مختلف اللہ کے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے اور بالخصوص ان کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ ہماری زندگیاں بہترین طریقے سے گزر سکیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے پہلے وہ بتاؤں گی اور اس کے بعد جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراؤں گی۔ ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شعر کی صورت میں آپ کے سامنے بیان ہو سکے گا کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی رہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ غیبت نے آج کل، اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ جو گاسپس ہیں انہوں نے آج کل ایک ایسا رویہ پیدا کر دیا ہے، گاسپ کا اتنا شوق ہے خاص طور پہ خواتین کو، گو کہ میں خود ایک عورت ہوں، مگر اس قدر شوق ہے ہمیں لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنے کا، ان کے حوالے سے بات کرنے کا کہ جو اصل بات ہے وہ بیچ میں رہ ہی جاتی ہے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اس کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ انٹرپرینیور بھی ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور بانی و چیئرمین ہیں ادارہ تسلیمیات کے، محمد تسلیم رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کی آمد کا۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو ایک تو پہلے رمضان مبارک ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ۔ بہت شکریہ۔ جی اچھا، محمد تسلیم رضا صاحب، غیبت کا ایک ایسا لفظ ہے جس کو لوگ نا بڑا کنفیوز کر دیتے ہیں۔ سم ہاؤ آج تک مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہوتا کہ یہ غیبت ہے کیا، اور ہم ہنسی مذاق اور شغل اور اپنا ایک مشغلہ سا بن گیا لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنا، جس کی اسلام میں بالخصوص بہت زیادہ منع فرمایا گیا ہے، ممانعت کی گئی ہے۔ کیا فرمائیے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ مذمت جس شے کی بیان ہوئی ہے ان میں سے ایک غیبت ہے، کہ فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، بالکل یقیناً تمہیں کراہت ہوگی۔ بالکل یہ قرآن کریم نے بتایا۔ تو قرآن کریم نے اسے جو پیش کیا جس انداز سے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹے اور اس کو کھائے، صحیح، کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن لوگ غیبت کرتے ہیں، اور غیبت ہے ہی وہی کہ جو کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ ٹھیک۔ کیونکہ جس طرح اسلام نے کہا کہ کسی کے جان و مال پہ حملہ کرنا حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے آپ اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، اس لیے اسلام نے اس کی بڑی شدید مذمت کی۔ بالکل تسلیم صاحب، ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ نا یہ ایک حجت بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ان کے اندر موجود ہے نا، جو برائی ان کے اندر موجود ہے نا، ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں، وہ تو ہے ان کی، ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی یہ غیبت میں اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہی بات صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھی ٹھیک کہ یا رسول اللہ، ہم اگر جو بات کر رہے ہیں کسی کی برائی کر رہے ہیں اور وہ برائی وہ خامی اس شخص میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر یہ چیز اس میں نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے، بالکل ٹھیک، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحیح، کہ کسی پہ آپ الزام لگا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بات کلیئرلی واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر تو آپ وہ موجود جو اس کے اندر ایسی خامی ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اٹ از غیبت۔ ہمارے جو بابا جی تھے جی، وہ ان کے دو مرید تھے، چاہنے والے تھے، تو ایک دفعہ آئے اور کہا کہ آپ کا جو فلاں مرید ہے، آپ بڑا عقیدت مند ہے آپ سے، تو اس کی کچھ شکایت لگائی، کوئی مطلب برائی کی کہ وہ ماحول خراب کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس لائیں، آپ اس کی اصلاح کریں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو بھگا دیں۔ ٹھیک۔ تو بابا جی نے جو بات کی نا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اسے میرے پاس کل لے آئیے گا، لیکن 3 باتوں کا خیال رکھیے گا۔ پہلی بات یہ
کہ دوران گفتگو کوئی چغلی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ٹھیک. پہلی بات, تم لوگ دونوں یہاں رہتے ہو, میرے سامنے موجود ہوتے ہو, مجھ سے عقیدت رکھتے ہو اور میرے سامنے بول بھی لیتے ہو. وہ شخص ہو سکتا ہے بات کرنے میں جھجک محسوس کرے, میرے سامنے اپنا دفاع نہ کرے, بالکل ٹھیک. تو چغل خوری نہیں ہونی چاہیے, غیبت تو ہوگی نہیں کیونکہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اس میں جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر وہ مسلمان ہے تو ہمارا مقصد اس کی اصلاح کرنا ہے. بالکل. یعنی نفرت ہماری بیماری سے ہونی چاہیے, بیمار سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ 3 باتیں خیال رکھنا کہ اس کو میرے پاس لا رہے ہو تو ان 3 باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, مسکرائے, کہنے لگے حضور ہم خود ہی اس کو سمجھا لیں گے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اب کچھ رہا ہی نہیں کہنے کو. بالکل. وہ جو آپ نے شعر پڑھا کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے, تو باقی پھر ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے واقعی. اور اٹ از سو انٹرسٹنگ کہ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, الحمدللہ میرے اندر بے انتہا برائیاں ہیں, بہت ہم خطا کار گناہ گار لوگ ہیں, مگر ایک شکر ہے, یہ بھی اس اللہ کی ذات کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسی چیز عطا کر دے, یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ میں نہ غیبت سنتی ہوں. اور یہ میرے والد صاحب کا ایک خاصہ تھا کہ ان کے گھر پہ کوئی آتا تھا نا, ہمارے گھر کوئی آتا تھا کہ دیکھیں ان بھائی نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, تو وہ یہ کہتے تھے اپنے بہن بھائیوں کو سگے کہ اگر کسی کی تعریف ہے تو 100 بسم اللہ, اگر کوئی برائی ہے تو دروازہ میرے گھر کا سامنے ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ بڑا عروج, یہی وہ بات ہے جو ہمارے بزرگوں کا خاصہ تھی. بالکل. کہ وہ وہیں پہ روک دیتے تھے, ایسے نہ سنیں گے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں لیکن مزے پورے لیتے ہیں. بالکل بالکل. یہ بھی ہم کرتے نہیں ہیں. میں بزرگوں کے بارے میں جب میں دیکھتا ہوں, اپنے حضرت وہب بن منبہ علیہ رحمہ کا میں نے کے بارے میں پڑھا کہ ایک شخص آیا, کہا حضور فلاں بندے نے آپ کو گالیاں دی ہیں, آپ کی برائی کی ہے. بالکل. تو آپ نے جو جواب دیا نا, کمال. آپ نے فرمایا کہ کیا شیطان کو تیرے علاوہ اور کوئی قاصد نہیں ملا؟ وہ پہنچانے کا. ایک اور بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں صحیح. کسی نے کہا حضور فلاں بندے نے آپ کو گالیاں دی ہیں, برائی کی آپ کی. صحیح. تو آپ نے فرمایا اس نے جو تیر چلایا وہ تو راستے میں گر گیا. بالکل ٹھیک. تو نے اس کو اٹھایا اور میرے تک کندھے پہ لا رکھا اور لا کے میرے سینے میں گھونپ دیا. بالکل ٹھیک. یعنی اور امام شافعی نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی, جب آپ سے کسی نے کہا کہ فلاں بندے نے آپ کی برائی کی ہے, غیبت کی ہے, آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو تو چغل خور ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر تو جھوٹا ہے تو فاسق ہے. اوہ گاڈ, جسٹ امیجن, الٹیمیٹ. یعنی کس قدر محتاط تھے کہ وہیں روک دیتے تھے کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو اس قسم کی باتیں کرنے کی. اینڈ اٹ آل ڈپینڈز آن یو کہ آپ کس طرح سے وہ جو بولنے والا ہے اس کو. اچھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی اگر بول رہا ہے تو اس کو روکنے کا انداز بھی خوبصورت ہونا چاہیے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا انداز بہترین ہو تو زیادہ دل پہ بہت اچھا ہے. اور ان کو کسی ایسے موضوع کو ایسا ٹاپک دے دیں کہ وہ وہاں لگ جائیں. بالکل صحیح. دیکھیں خواتین میں عموماً کہا جاتا ہے, مردوں میں بھی کمی نہیں ہے, جتنے چائے خانے ہوٹل ہیں شام کو بیٹھ تو سب برابر ہیں اس میں, خام کا الزام ادھر زیادہ ہے. لیکن بہرحال ایک حدیث میں نے پڑھی, کیونکہ یہ وہ برائی ہے کہ جو پیٹرول سے اور بایو گیس سے, مٹی کے تیل سے وہ آگ نہیں لگتی جو غیبت سے لگتی ہے, جو چغلی سے لگتی ہے, لگائی بجھائی سے. بالکل. ایک عورت کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ عورت بہت نیک ہے, عبادت بہت کرتی ہے, صدقہ و خیرات بہت کرتی ہے, اذکار بہت کرتی ہے, لیکن اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں, وہ لوگوں کی برائی کرتی. ایسے ہی فرمایا اس کی کوئی نیکی نہیں, وہ جہنم کے راستے پر ہے. بالکل. ایک اور خاتون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ فرائض و واجبات پر عمل کرتی ہے, معمولی صدقہ کر دیتی ہے, بہت زیادہ اذکار نہیں کرتی, لیکن اس کی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی. سبحان اللہ. میرے آقا کریم نے فرمایا وہ جنت کی راہ پر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. بالکل صحیح. کہ اگر ایک شخص بہت زیادہ, اب رمضان کا مہینہ ہے, آپ سب کچھ کریں, روزہ رکھیں, رات کو عبادت کریں, لیکن کسی کی غیبت کر لیں.
مگر آپ کے وجود، آپ کا جو وجود ہے وہ لوگوں کے لیے زحمت کا اگر باعث ہے تو پھر ان تمام عبادات کا نہ اللہ کی مخلوق کو کوئی فائدہ ہے، اور اگر مخلوق کو فائدہ نہیں تو رب تعالیٰ کو نہیں فائدہ اس کا. دیکھیے عروج، ایک بڑی خوبصورت بات میں عرض کروں اگر آپ کی اجازت جی ہو. بسم اللہ. یہ جو آج ہمارے یہاں انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، بالکل. اس کی جو بنیادی سورس آپ ڈھونڈیں گی نا تو وہ خبری ہیں جو لوگوں نے رکھے ہوئے اپنے ساتھ. ایسے ہی ہے، وہ ٹوئیں ہیں جو لگا رہے ہوتے ہیں. ادھر کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں کون آیا ہے تو کتنے بجے گیا. I know this happens. آپ دیکھیے کہ وہ خبری ہر ادارے کا سربراہ، ہاں اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ نے توفیق دی اور وہ اس سے بچ گیا، ورنہ عموماً لوگوں نے رکھے ہوئے. بالکل بالکل. میرے پاس ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا الطاف. تو وہ چائے وغیرہ سرو کرتا، تو جب کوئی مہمان آتا تو میں اسے کہتا یار چائے لانا، وہ چائے لا کے رکھ دیتا. جب کوئی صاحب حیثیت بندہ آتا، کوئی بڑا سیٹھ آتا تو میں کہتا یار چائے لانا. کہتا صاحب یہ بتاؤ کہ میں چینی والا لاؤں کہ بغیر چینی والا لاؤں. تو میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار عام لوگ آتے ہیں تو یہ بات نہیں کرتا، لیکن جب کوئی بڑا آدمی آ کے بیٹھتا ہے تو تم فوراً پوچھتے ہو چینی والا لاؤں کہ. کہہ رہا صاحب بیمار بھی تو یہی لوگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ بیماریاں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے خبری رکھے ہوتے ہیں. صحیح. اب وہ جب کان میں زہر گھولتے ہیں، اب دماغ میں بلڈ پریشر بڑھ گیا آپ کا، شوگر بڑھ گئی، چیزیں وہی سوچ رہے ہیں، رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی، وہی چہرہ آ رہا ہے. ایسے ہی پھر کسی کو آپ نے اس کی باتوں میں آ کے کسی کو سنا دیا. بالکل. اس لیے کہا گیا کہ ایسے شخص کو اپنے سے دور کر دو. بالکل صحیح. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ دور کر دو، لوگوں نے تو خود رکھے ہوتے ہیں ایسے قریب اپنے. وہی والی بات ہوا کہ سوشل میڈیا، بالکل واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں بھی لوگوں نے خبری رکھے ہیں. بتائیے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا کمنگ ٹو، جیسا کہ بڑی خوبصورت وہ شعر کا آغاز ہوا، آپ نے بھی اس کو دوبارہ سے دہرایا، بڑا خوبصورت شعر ہے. خاموشی ہو جائے اگر ہم کسی کی گفتگو نہ کر رہے ہوں، تو کسی کے بارے میں بات نہ کر رہے ہوں، تو ہمارے رشتوں میں خاموشی، ایک سے بات دوسری جو ہے وہ کرنے کو نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا ذکر کر رہے ہو. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ غیبت کرنے کے اسباب، سبب کیا ہوتا ہیں، کیا لوگوں کے محرکات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے عموماً میں نے جو محسوس کیا ہے نا، زیادہ تر وہ لوگ غیبت کرتے ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یعنی اب مثال کے طور پہ ایک شخص آ کے بیٹھا، اس کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، نہ تو اس کے پاس ان کاموں کا وقت ہوگا، پھر اس کی اپنی صلاحیت ہے. میں آؤں گا یہاں پہ، آپ نے مجھے بلایا، میں آ کے اپنے، اگر میرے اندر صلاحیت ہے آپ مجھے بٹھائیں گی. بالکل بالکل. میرے پاس اگر صلاحیت نہیں ہے تو میں اس کی برائی کر کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کروں. بالکل بالکل. پھوٹ ڈلواؤں گا. تو زیادہ تر لوگ جو ہے خود قابل نہیں ہوتے تو وہ پھر غیبت کا اور ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، یا پھر جیلسی ہوتی ہے کسی سے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اور اس کہتے ہیں نہیں ہمارا مقصد تو، ہم تو سچ کہہ رہے ہیں. سچ ہی تو غیبت ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور کیونکہ اس میں مقصد یہی ہے کہ اس کی عزت پہ حملہ کرنا ہے، اس کو نیچا دکھانا مقصود ہے. اچھا جی، یہ تو بات آ گئی. اب یہ بتائیے کہ اگر جو آپ نے کہا نا کہ جب جس کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا، اب غیبت جو نہ کرے وہ کیا کرے؟ مطلب اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہمیں کیا حکم ہے؟ دیکھیں شروع میں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم اس چیز کو چھوڑنے کا سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیں گے تو ہمارا بنے گا کیا، تو ہم کریں گے کیا، بات کیا کریں گے. شروع میں ایسا ہوگا کہ آپ کے ساتھ آپ کے وہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ جب آپ کا اورا ایسا بنتا ہے کہ یہ بندہ غیبت نہیں کرتا، تو قدرت آپ کو وہ لوگ عطا کرتی ہے، قدرت آپ کو، کہ جو پوزیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، جو آپ کو مطلب اور جو ہے نکھارتے ہیں، سنوارتے ہیں، وہ ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں. پروڈکٹیو بات ہوتی ہے، پروڈکٹیو ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اب اگر کوئی شخص کر لے بالفرض کسی سے ہو گئی غیبت تو وہ کیا کرے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ بھئی ایک بندے نے کی غیبت، کوشش کرے اگر کوئی ہے تو اس سے معافی مانگ لے. اگر وہ معافی نہیں مانگ سکتا، یعنی پیٹھ پیچھے برائی کی، اب کہتا ہے کہ میں جا کے معافی مانگوں گا تو اور مسائل بڑھیں گے، تو اس کا آسان. سوری معذرت، قطع کلامی معاف. ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ کئی دفعہ جس کی غیبت کی ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اس صورت میں کی، اس صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی کہ موجود ہے، اور آپ جا کے اگر اس سے کہتے ہیں اور وہ مطلب اس کو، کیونکہ اس نے سنی نہیں یہ بات،
تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سچی توبہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اللہ کے حضور سچی توبہ کریں, آئندہ غیبت نہ کرنے کا ارادہ کریں, کوشش کریں. دوسرا یہ کہ کفارہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے روزانہ اصالے, اگر وہ موجود ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کریں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ چلا گیا ہے تو اس کے لیے اصالے ثواب کرتے رہیں. بالکل ٹھیک. اس کی مغفرت کی دعا روز کریں. صحیح. موجود ہے اس کے لیے برکت کی دعا کریں. بالکل ٹھیک. آپ روزانہ اس کو دعائیں دینا شروع کریں, یہ خود بخود ازالہ ہو جائے گا. ویری اسپرچل ریمیڈی آئی وڈ سے. اچھا, نقصانات کیا ہوتے ہیں غیبت جو شخص کرتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر, اور غیبت جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ کسی کی ایسی برائی جو اس میں ہے اصلاً ہے اور وہ پائی جاتی ہے اور اس کا تذکرہ اگر وہ کرتا ہے تو کیا نقصانات ہیں؟ ایسے نقصانات بتائیں جس کو سننے کے بعد لوگ کہیں آج سے ختم. لیکن گھر تباہ ہو رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں جب شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, کسی کوئی بات ایسی سن لی آپ کا دل میلا ہو گیا, اچھے بھلے رشتے آپ نے گنوا دیے. ٹھیک. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, ایک وقت مجھے ان سے بڑا کام پڑا, میں ان کے قریب رہا, تو بڑے صاحب حیثیت شخص تھے, پیسے والے تھے, اور مجھے تو میں نے دیکھا کہ ان کی عادت ہے کہ, اور ان کے گرد ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اگر کہیں نا کہ یہ کسی کو کہ یہ کتا ہے تو سارے کہتے او ہو کالا بھی ہے, بھونکتا بھی ہے, آج کل تو باولا بھی ہوا ہے. سب ہم نوا ہو گئے, وہ خوش آمدی لوگ. صحیح. اچھا, انہوں نے کہا نہیں اپنا ٹامی ہے, بہت فرینڈلی ہے, کاٹتا بھی نہیں ہے, یہ تو بہت اچھا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی قیمتی شخص آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اچھے لوگ آپ گنوا دیتے ہیں. تو یہ رشتوں کو خراب کرنے میں, دوستیوں کو خراب کرنے میں, میرے بارے میں کوئی شخص اگر یہ سن لے کہ یار اس شخص نے میری برائی کی ہے, تو اس کے دل پہ کیا جائے گی؟ بالکل ٹھیک. میرا امیج کہاں چلا جائے گا؟ لیکن اگر میرا اورا ایسا بن جائے, وہ کہے کہ یہ بات تسلیم تو کر ہی نہیں سکتا, بالکل ٹھیک, یہ بات وہ نہیں کر سکتا, بالکل ٹھیک, سب کچھ کرے گا یہ نہیں کرے گا وہ. ٹھیک. تو جب آپ مستقل اپنے اندر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور غیبت سے بچتے ہیں تو پھر آپ کی شخصیت اسی قسم کی بن جاتی ہے. بہترین. اچھا جی, اب اگر ہم اس طرف آئیں کہ غیبت کرنے والوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا انجام رکھا ہوا ہے؟ ہاں, یہ بڑا اہم سوال ہے. شب معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے تھے, اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے, بہت مطلب بڑے بڑے ناخنوں سے. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے تھے, یعنی غیبت کیا کرتے تھے. کتنی بڑی وعید ہے. قرآن نے بھی منع کیا, احادیث کریمہ نے بھی منع کیا, میرے حضور علیہ السلام کی تعلیم نے بھی منع کیا, اور اس سے معاشرے میں نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک اہم بات میں عرض کروں آپ سے کہ دیکھیں شیطان بڑا زبردست جو ہے نا بزنس مین ہے, بڑا بہت صلاحیت مند. وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص ہے, یہ اس کا گھر کا ماحول کیسا ہے, اگر مذہبی ہے, دیندار لوگ ہیں, تو وہ کہتا ہے یار یہ شراب تو نہیں پئیں گے, یہاں پہ محنت کرنا بھی بیکار ہے, یہ سود نہیں کھائیں گے, یہ محنت کرنا, یہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے. ان کو ایسی پروڈکٹ دو کہ جس پہ یہ لگ بھی جائیں اور میرا کام بھی بن جائے. بالکل ٹھیک. سو وہ ایسے لوگ شوگر کوٹڈ کہ بڑے غیر محسوس, نہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں, نہیں یہ تو ہے, یہ تو بات ہے, اگر یہ تو مطلب یہ تو وہ. ہاں, بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں کوئی آیا آپ کے پاس اور کہا جی میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرانا چاہتا ہوں اس سے. بالکل صحیح. آپ اس شخص کے بارے میں اپنی رائے دیں. صحیح. اب اگر وہ شخص جواری ہے, شرابی ہے, کوئی اور اس میں خرابی ہے, تو آپ اس کو مشورہ ٹھیک دیں, لیکن آپ سے کوئی نہیں پوچھ رہا, آپ خامخواہ بالکل ٹھیک بولے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو ان اس سے اجتناب کرنا. اچھا, یہ ساری گفتگو سن کے, اور ویسے بھی ہم سب ظاہر ہے جانتے ہی ہیں کہ غیبت جو ہے ایک روحانی بیماری ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور ہر روحانی بیماری کا علاج بھی ہے,
اور ظاہر ہے ان پروگرامز کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو مسئلہ ہے یا بیماری ہے اس کے بارے میں، اس کے کیا محرکات ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا ریزنز ہوتے ہیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں کہ اس کا علاج کیا ہے. تو کیا علاج؟ بڑا سمپل علاج ہے جی، جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہمیں، اور جب اس کو پریکٹیکل کیا گیا تو واقعی اس کے نتائج بھی بڑے حیران کن آئے. اوکے. آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ نے روحانیت کے حوالے سے پوچھا، روحانی علاج پوچھا، تو روحانیت میں یا راہ سلوک میں جتنے بھی بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس کا خلاصہ لکھا کہ اس راہ پہ کوئی شخص ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جب تک وہ اپنا دل صاف نہ کر لے. بالکل ٹھیک. یعنی اگر اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض ہے، اناد ہے، کوئی برائی ہے، تو وہ اس راہ کی پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتا. صحیح. اب طریقہ کیا ہے کہ کیسے اس کو صاف کیا جائے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کیا جائے. سبحان اللہ. بے شک. پہلی چیز نمبر 1. دوسرا، بزرگوں نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص 41 دن رات کو سوتے وقت، یعنی سارے کاموں سے فارغ ہوا، اب وہ 41 دن یہ وظیفہ ہے، کوئی کر کے دیکھے، صرف یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں، ٹھیک. تو بھی مجھے معاف کر دے. بالکل صحیح. میں تجھ سے راضی، تیری مخلوق سے راضی، تیرے بندوں سے راضی، میرے مالک تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. دل سے معاف کرے، لوگوں کے لیے دعا کرے، اس کے اندر سے یہ برائی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. سو بیوٹیفل. بہت خوبصورت علاج آپ نے دیا کہ دیکھیے جب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نور کا، روشنی کا ذریعہ بن جائیں، وہ آپ نے اورا کی بات کی تھی کہ وہ جو اورا ہے نا، تو وہ ایک حالہ ہر انسان کے ارد گرد ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے ارد گرد آپ کو بلیک حالہ سا محسوس ہوتا ہے، اس کی مینیفیسٹیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو نگیٹیوٹی، کہیں جاتے ہیں آپ کو ایسی کوئی لوگ برے لگ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نگیٹیو وائبز آ رہی ہوتی ہیں. اور کچھ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر آپ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہیں، ملے ہوئے بھی نہیں ہوتے، بٹ سم ہاؤ کہیں اس کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک نور کسی کیفیت اور پازیٹیو وائبز آ رہی ہوتی ہیں. کوشش یہ کریں اپنی زندگی میں کہ لوگوں کے لیے اچھا سوچ کر، ان کے لیے جب اچھی سوچیں آپ کریٹ کریں گے تو اللہ آپ کے ارد گرد بھی وہ پازیٹیو حالہ جو ہے، اورا جو ہے آپ کا، وہ ہو جائے گا. ہمارے ساتھ تسلیم رضا، محمد تسلیم رضا صاحب موجود تھے. بہت خوبصورت اور شستہ میں کہوں گی گفتگو آپ نے فرمائی. بے انتہا شکریہ آپ کی آمد کا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک اور نشست رکھیں تاکہ آپ کے علم سے ہم مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی خواتین و حضرات، رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے، ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.